بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص 4 وقت کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اور فجر قضا کا معمول بنا لے تو یہ کیسا ہے؟ کیونکہ کچھ ایسی مجبوریاں ہیں، ان کی ڈیوٹی کا مسئلہ ہوتا ہے دیر رات تک۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد۔ کسی ایک وقت کی نماز کے بارے میں معمول بنا لینا کہ اسے قضا ہی کرنا ہے، مطلقاً دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سائل نے کچھ مجبوریوں کا ذکر کیا، وہ مجبوریاں دیکھ کر انفرادی طور پر تو شاید بعض شکلیں ایسی بنے کہ رخصت کا پہلو آ جائے، لیکن بغیر ان مجبوریوں کے ذکر کے اس طرح مطلقاً کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ عام مشاغل کی وجہ سے یا ڈیوٹیوں کی وجہ سے کسی ایک یا 2 وقت کی نماز کی قضا کا معمول بنا لے۔ کیا قربانی کی نیت سے لیا گیا جانور بنا کسی مجبوری کے بیچا جا سکتا ہے یا اس شخص کی قربانی ہی کرنی پڑے گی؟ قربانی کی نیت سے لیا ہوا جانور اسے قربان ہی کرنا چاہیے۔ جس نیت سے خریدا گیا ہے اسی نیت کی تکمیل کرنی چاہیے۔ بامر مجبوری اس نیت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن بنا کسی مجبوری کے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اونٹ قربانی کی نیت سے لے چکی تھی۔ قربانی سے کچھ پہلے، قربانی سے 1 آدھ دن پہلے وہ اونٹ بھاگ گیا اور گم ہو گیا، تو سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے ام المؤمنین کو قربانی کے لیے ایک اور اونٹ دے دیا۔ اس کے قربان کرنے کے بعد وہ اونٹ بھی مل گیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ قربانی کر چکی ہیں، انہوں نے فرمایا نہیں، اس کو قربان کرنے کی میں نے نیت کی تھی، نہ ملتا ایک علیحدہ بات ہے، مل گیا ہے تو میں اس کو بھی قربان کروں گی، اور اس کی بھی انہوں نے قربانی کر ڈالی۔ آج کل ہر گھر میں اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں، غسل کرنے کے لیے جب ہم وضو کرتے ہیں تو وہاں ہم بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ وہاں بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب جزاک۔ اٹیچ باتھ میں یہ دونوں جگہوں کا علیحدہ سے تقرر ہوتا ہے۔ جگہ کی قلت کے پیش نظر درمیان میں دیوار حائل نہیں ہوتی، لیکن جگہ کی سطح اوپر نیچے کر کے اس فرق کو واضح کر دیا جاتا ہے کہ یہ حصہ قضائے حاجت کا ہے اور یہ غسل اور وضو وغیرہ کے لیے ہے۔ اس حصے میں جہاں غسل اور وضو کے لیے جو حصہ خاص کیا ہوتا ہے وہاں ادعیہ پڑھی جا سکتی ہے، بسم اللہ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھنی چاہیے۔ دل میں پڑھنی چاہیے یا الفاظ میں بھی ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ تو صرف دیوار کا ہے نا، اور دیوار کی اسلام میں کوئی شرط نہیں ہے۔ قضائے حاجت کی جگہ جو ہے وہ علیحدہ ہے، باقاعدہ وہ زمین کی سطح کو عموماً اوپر یا نیچے کر دیا گیا ہوتا ہے، جس سے فرق واضح ہوتا ہے۔ لہذا اس سائیڈ میں بسم اللہ پڑھنے میں یا دوسری کوئی دعا پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں۔ سورہ واقعہ کی عشاء کے بعد پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، یا اس کو پڑھنے کی حدیث ضعیف ہے؟ حدیث ضعیف ہے۔ فضیلت ضعیف روایت میں جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ فقر و فاقہ کے ازالے کا سبب بنتی ہے اگر کوئی ہمیشہ کا معمول بنائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو سکھا رکھا تھا، واللہ اعلم، سند میں ضعف پایا جاتا ہے۔ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا کیسا عمل ہے، اور امام اگر رکوع کے بعد ہاتھ باندھے تو مقتدی کیا اس کی ابتدا میں ہاتھ باندھے گا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں، جزاک اللہ۔ اور رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ کسی حدیث میں یہ وضاحت اور صراحت نہیں آئی کہ ہاتھ باندھے جائیں، اور ایسے ہی کسی حدیث میں یہ صراحت نہیں آئی کہ ہاتھ کھولے جائیں۔ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اہل علم نے اپنے اپنی فکر اور رائے کے مطابق فتاویٰ دیے ہیں
کیونکہ جہاں قرآن و سنت واضح طور پر جس مسئلے میں خاموش ہو تو پھر دیگر نصوص کو سامنے رکھ کر اجتہاد کیا جاتا ہے، مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے۔ تو جن اہل علم نے ہاتھ باندھنے کا حکم لگایا ہے ان کے ہاں اجتہاد کی شکل یہ بنتی ہے کہ چونکہ ہم رکوع سے پہلے قیام میں تھے، اور قیام کا معنی ہے کھڑے ہونا، اور اس میں ہاتھ باندھے ہیں، تو یہ رکوع کے بعد بھی تو کھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا یہاں ہاتھ باندھنے چاہیے۔ یہ اجتہاد کی شکل بنتی ہے۔ جو ہاتھ کھولنے کے قائلین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس قیام میں ہاتھ باندھنے تھے، حدیث میں صراحت کے ساتھ اس کا ذکر آ گیا، اس کے بعد ہاتھ کھل گئے، رکوع کی شکل میں گھٹنے پہ چلے گئے، رفع الیدین کیا گیا۔ اب اگر پھر سے باندھنا ہوتا اس حالت میں بھی تو علیحدہ سے اس کا حکم آ جاتا، جس طرح دیگر اشیاء کا حکم آ جاتا ہے۔ تو یہ دونوں اجتہادات ہیں۔ اب ان اجتہادات میں کسی نے اس کو ترجیح دی ہے، کسی نے اس کو ترجیح دی ہے۔ میری تحقیق کے مطابق یہ دونوں عمل جائز ہیں، لیکن ہاتھ چھوڑنے والے عمل کو ترجیح حاصل ہے۔ عمل جواز کی حد تک دونوں ہیں، البتہ چھوڑنے والے عمل کے حوالے سے جن اہل علم نے اجتہاد کیا ہے ان کے اس اجتہاد اور فتوے کو ترجیح حاصل ہے۔ سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ایک شخص امام ہے، وہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، مقتدی پیچھے ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، یا امام ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے اور مقتدی پیچھے ہاتھ چھوڑ کے، تو کیا یہ عمل درست ہے؟ جی ہاں، اس عمل میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جہاں امام کی اقتداء اور پیچھے رہنے کا حکم ہے وہ ارکان ہے کہ آپ نماز میں اس سے پہلے داخل نہ ہوں، اور رکوع میں اس سے پہلے داخل نہ جائیں، اور رکوع سے سر بھی ان سے پہلے نہ اٹھائیں، ایسے ہی سجدے میں بھی ان سے پہلے نہ جائیں، اور سجدے سے سر اٹھانے کا مسئلہ ہو یا نماز سے باہر جانے یعنی سلام پھیرنے کا مسئلہ ہو، یہ ہے وہ احکام جہاں آپ نے امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ 4 رکعت نماز میں آخری رکعت کی تشہد میں پاؤں باہر نکال کر سرین کے بل بیٹھتے ہیں، اگر 2 رکعت میں نماز ہو تو تشہد میں کیسے بیٹھتے ہیں؟ تورک اس اصطلاح کا نام ہے، اصطلاح شریعت میں تورک۔ چوتھی رکعت میں جس طرح عموماً بیٹھا جاتا ہے، بعض روایات میں یہ صراحت ہے کہ وہ رکعت، وہ تشہد جس میں سلام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تورک کیا کرتے تھے۔ تو ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے دوسری رکعت اگر اسی میں سلام ہے تو اس میں بھی تورک والا عمل جو ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے، یعنی آخری تشہد سے مراد جس میں سلام ہے، جس کے بعد وہ اگر چوتھی رکعت میں ہے، تیسری رکعت میں ہے یا دوسری رکعت میں ہے، سلام پھیرنا مقصود ہے، تو اس کی کیفیت اور حیت جو ہے وہ تورک والی ہونی چاہیے کہ پاؤں باہر نکالا جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔